کو پیار ملا، جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نذیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جہاں تک مذاق اور مزاح میں فرق دیکھا جائے تو اسلام اور شریعت نے کھل کر بتلا دیا کہ مذاق اسلام اور شریعت میں جائز نہیں، یعنی کسی کا مذاق اڑانا۔ بالفرض ہم کسی کا الٹا نام رکھ لیتے ہیں جس سے وہ چڑ کھاتا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ میں آپ کو یہاں سبق نہیں پڑھا رہا، لیکن جو میں آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں اس کلپ کو دیکھ کر آپ لوگ بالکل بھانپ جائیں گے کہ بھئی میں مذاق اور مزاح میں فرق کیوں بتلا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ کلپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتلاتا چلوں، نئے آنے والوں میں سے ابھی تک اگر ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل یعنی احمد نذیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ ذرا کلپ چلے گا۔ میں کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا۔ جی ناظرین محترم، یہ وہ کلپ ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب جی سی یونیورسٹی آف لاہور میں اپنے خطاب کے لیے گئے اور ان کو مدعو کیا گیا، جبکہ جی سی یونیورسٹی لاہور میں ایک جامعہ مسجد کی فنڈ ریزنگ کے لیے ان کو مدعو کیا گیا اور ان کی وہاں خطابت تھی اور ان کا خطاب رکھا گیا۔ لیکن خطاب سے قبل وہ اپنی ماضی کی یادوں میں یوں چلے گئے کہ ان کو طالب علموں کی جگہ بیٹھا طارق جمیل نظر آنے لگا، چونکہ وہ بھی جی سی یونیورسٹی لاہور سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اب ان کو اپنی ماضی کی یاد آنے لگی کہ بھئی کبھی ہم بھی طالب علم تھے، چونکہ ان کو موسیقی کا شوق تھا، ان کو فلم میکنگ کا شوق تھا، جو کہ بہت سارے انٹرویوز میں خود بتا چکے۔ اور اسی خطاب میں بھی جی سی یونیورسٹی آف لاہور میں جو انہوں نے خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے تمام ہی طالب علموں کو بتایا کہ بھئی مجھ کو فلم میکنگ کا شوق تھا، مجھ کو پروڈکشن کا شوق تھا اور مجھ کو گانے باجے کا شوق تھا، لیکن پھر میں طارق جمیل سے مولانا طارق جمیل کیسے بنا اور یہ سفر کس طرح سے کن مشکلات کو عبور کرتے ہوئے طے کیا، یہ انہوں نے اپنی آبیتی سنائی، اپنی کہانی سنائی، جس سے بہت سارے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خطاب کرتے ہوئے، قبل از خطاب بچوں سے انٹریکشن کرتے ہوئے، بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے ماضی کی کچھ یادیں بتائی جو جناب مرحوم جنید جمشید کے ساتھ وابستہ تھی، چونکہ جنید جمشید صاحب کا بھی تعلق بینڈ کے ساتھ تھا، وہ بھی بینجو بجاتے تھے، وہ بھی میوزک سے ان کا لگاؤ تھا، ان کا تعلق بھی موسیقی سے تھا۔ تو اب جناب جنید جمشید جب کوئی گانا گاتے، چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی 60 سے 70 تک کے جتنے بھی گیت مشہور ہوئے وہ مجھ کو زبان یاد تھے، ان کی دھن تک مجھ کو زبان یاد تھی۔ جب کوئی بھی نعت خواں اسٹیج پر اس دھن کی کوئی بھی نعت گنگنانے یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، چونکہ 60 سے لے کر 70 تک میری یہی فیلڈ تھی اور مجھ کو ہر گانا زبان یاد تھا، ہر دھن زبان یاد تھی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جب جنید جمشید صاحب کی اس نعت کو سنا جو وہ کہنے لگے کہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، تو جنید جمشید صاحب نے طارق جمیل صاحب سے کہا مجھے پکڑا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے پکڑ لیا، میرے ڈھولا میرے ڈھولا، یہ انہوں نے فوراً پکڑ لیا اور وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے بچوں کو۔ ابھی میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ ہوا اصل میں کیا۔ وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک طرز میں نعت اور پڑھی جنید جمشید صاحب نے، تو جنید جمشید صاحب کہنے لگے کہ طارق صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے اب مجھ کو پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا بالکل پکڑ لیا بھائی۔ آپ کیسے پکڑ لیا؟ کہنے لگے جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ آگے سنا دیں، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا،
جانے وہ کیسے. تو بیان کرنے کا اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں، اپنی اسٹوڈنٹ لائف ان تمام طالب علموں سے شیئر کی، تو اس میں کیا گناہ کر دیا. اور انہوں نے اپنی وہ زندگی شیئر کی کہ جب کہ وہ موسیقی سے وابستہ تھے اور ان کے دوست، بہت قریبی دوست، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جناب شہید جنید جمشید صاحب، جبکہ وہ ان کا تعلق بھی موسیقی سے تھا، چونکہ وہ بھی گانے گاتے تھے، لیکن ایک دم سے کس طرح سے زندگی نے پلٹا کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب جب بھی کوئی دھن بناتے تھے تو طارق جمیل صاحب، جو کہ اب مولانا طارق جمیل ہیں، اس وقت طارق جمیل تھے 60 اور 70 کے بیچ میں، تو وہ فوراً پکڑ لیتے تھے کہ بھائی یہ دھن گانے کی ہے. تو وہ اپنی لائف بتلا رہے تھے، اپنی لائف کے کچھ واقعات شیئر کر رہے تھے ان طالب علموں سے، جبکہ ماضی میں وہ بھی طالب علم تھے اور ان کی جگہ وہ بیٹھا کرتے تھے. تو بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے کیا گناہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مزاح اور مذاق میں فرق ہوا کرتا ہے. مذاق اڑانے سے اسلام نے ہمیں روک دیا، کسی کا مذاق اڑانے سے شریعت نے ہم پر قدغن لگا دی کہ آپ کسی کا مذاق اڑا نہیں سکتے، مذاق بنا نہیں سکتے. ہاں مزاح میں فرق ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر آپ کی کسی بات سے مسکراہٹ آ جائے وہ مزاح ہے، لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. لیکن جھوٹ کی آمیزش ہوگی تو نقصان ہوگا، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. لیکن مزاح میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی چٹکلا کر دیں، آپ ایسا کوئی لطیفہ کیا ہے؟ لطیف ہے، بہت نرم ہے، بہت نازک چیز کو لطیف کہا جاتا ہے. لطیف سے لطیفہ ہے. اصل میں ہمیں بنیادی چیزیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں مطلب اردو حروف تہجی کے معنی معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں زمانی باتوں کا نہیں معلوم. ایک ہی لفظ میں دو باتیں بامعنی نکلتی ہوں زمانی کہلاتی. ہمیں ان باتوں کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، پھر ہم جانیں گے کہ بھائی کون گناہ کر رہے ہیں، کون ٹھیک چل رہا ہے. ہم کوئی اپنے ماضی کی یادیں بتلا رہا ہے، ہم کہیں گے بھائی یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں. بھائی اگر سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی تو آپ کہتے ہیں بھائی اب یہ سعودی عرب جانے کی تیاری کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب گانے گا کر، باجے بجا کر. بھائی یہ گانے نہیں گا رہے، یہ اپنی ماضی کی یادوں کو شیئر کر رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتلا دیا. اور ظاہرہ کے ساتھ جس یونیورسٹی آف لاہور کے وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے آپ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کیجیے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، کیا لکھنے جا رہے ہیں، کیا بولنے جا رہے ہیں. تحقیق کر لیا کیجیے. تحقیق بے انتہا ضروری ہوا کرتی ہے. ہم لوگ تحقیق سے آری لوگ ہیں، پھر آری چلتی ہے بھائی. آج کا پیغام، آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے، ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے احمد نصیر کو اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.